اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کب اور کیوں پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کیوں ماریں گے؟ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر خنزیر اتنا ناپاک جانور ہے تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام بھی لینا گناہ ہے اور اس سے مسلمانوں کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی مسلمانوں کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے مسلمانوں سے ایمان دور چلا جاتا ہے؟ مغربی دنیا میں کیوں اس جانور سے بے پناہ پیار کیا جاتا ہے؟ یورپی یونین سور کے گوشت کو کیوں عام کرنے کے لیے تمام ممالک سے معاہدے کر رہی ہے؟ دوستو، یہ سوالات وہ ہیں جن کو آج کے دور میں جاننا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کیوں سور کو قتل کریں گے؟ پیارے دوستو، خنزیر وہ واحد جانور ہے جن کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس پر جلد کوئی زہر اثر نہیں کرتا، اور یہ سبزی اور گوشت خور جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ یعنی گندگی بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں کیا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اسے تو میں کسی بھی کھانے والی چیز جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، بہتا ہوا خون ہو اور یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے اور یہ نافرمانی کا جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے بعد سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ معزز دوستو، اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ظاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1297 میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ خنزیر کیوں حرام کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ابھی جو قرآن کریم کی آیت نمبر 145 بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ ہے اور اس کی ناپاکی بتائی ہے، یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس قدر بدبودار جانور ہے کہ مغربی دنیا نے اس کے جسم پر لگانے کے لیے مختلف قسم کے پرفیوم بنا رکھے ہیں جنہیں وہ خنزیر کے جسم پر ملتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ اپنے خود پالتو جانور کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ عزیز دوستو، آپ کو کسی خنزیر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اس سے کس قسم کی بدبو آتی ہے۔ عزیز دوستو، خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام خنزیر کو حرام قرار دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کر دیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ حرام جانور ہے۔ خنزیر کے اندر بری عادتیں یعنی بری خصلات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کھانے والے کے اندر بھی یہ عادات منتقل ہو جاتی ہیں، اور یہ خنزیر کھانے والی قوموں میں اچھی طرح ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی بے شرمی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ عزیز دوستو، خنزیر اپنی مادہ کے ساتھ خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر خود ہی اپنے مادہ کے پاس لاتا ہے اور تو خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہیں عادات اور خصلیات کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے کہ خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی یہ سب عادات عام ہو چکی ہیں۔ قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے مطابق مشہور روایت اس کے راوی حضرت ابن عباس ہیں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کریں۔
चनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक कब्र पर लाठी मारी जिसमें से एक मुर्दा उठकर बैठ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 1200 गज थी और चौड़ाई 600 गज थी और उसकी 3 मंजिलें थी। मंजिल पर जानवर थे और दूसरी मंजिल पर इंसान और तीसरी मंजिल पर परिंदे थे। और जानवरों ने अपने फुसले से पहली मंजिल पर इतना गंद डाल दिया था कि बीमारियां फैलने का खदशा हो गया था। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा रेज़ हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने खंजीर नर और मैदा दोनों को पैदा फरमा दिया जो कि हाथी के करीब नमूदार हुए। वो जानवरों का फुसला और वो सब गंद जानवरों की वजह से फैला हुआ था सब खा गए और वो सब गंद उन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे जिन्होंने उसकी पैदाइश के बाद जब देखा कि वो अपना और दूसरे जानवरों का फुसला खा जाता है तो उसकी अपनी शरीयत में हराम करार दे दिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अक्सर जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि खंजीर या सूअर का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे जुबान नापाक हो जाती है और 40 दिन के लिए ईमान दूर चला जाता है। ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं और मन गलत है। इसके बारे में कोई हदीस या मुसन्नत रवायत नहीं मिलती। इस 40 दिन के अंदर ईमान के दूर रहने वाली बात की कोई हकीकत नहीं। और अब जदीद साइंस ने भी खंजीर के गोश्त पर तहकीक करने के बाद इसे इंसानी जिस्म के लिए मुकर्रर करार दे दिया है। बेशक अल्लाह पाक ने खंजीर हमारे लिए हराम करार दे दिया है और यही हमारे लिए कीमती फैसला होना चाहिए। इसकी शक्ल में बास इकवाम का मुसख होना भी साबित है और जिस जानवर की शक्ल में मुसख हुआ हो वो खबीस तरीन जानवर होता है। आप जरा इस बात पर गौर करें कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाला तो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह तबारक व तआला के हराम करदा दरख्त का फल खाया था। हमें इस दरख्त की हुर्मत के मुताबिक कोई वजह मालूम नहीं और नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दरख्त से ममानियत की वजह मालूम करने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का मना कर देना ही उनके लिए काफी था। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए और तमाम मोमिनों के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खंजीर को हराम करार दिया है और ना किसी मोमिन औरत को कि जब अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का फैसला या हुक्म फरमा दे तो उनके लिए जो अपने इस काम में करने या ना करने का इख्तियार हो और शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है तो वो यकीनन खुली गुमराही में भटक गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से महफूज रखे और हमें अपनी जिंदगी जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है इसी तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।